أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، چند ضروری باتیں عرض کرتا ہوں، غور سے ان کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں میں آخری اور مکمل کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہی قرآن کریم لوح محفوظ میں تھا، یہی قرآن کریم حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوا، اور یہ قرآن کریم ہمارے پاس میں موجود ہے۔ باتیں تو بہت سی کہنے کی ہیں، مگر سب باتیں بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا۔ چند ضروری باتیں نوٹ کر لیں۔ پہلی بات، لفظ قرآن یہ مصدر ہے، بروزن فرقان و غفران و سبحان۔ علماء عربیت کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کا مجرد مادہ کیا ہے۔ بات فرماتے ہیں اس کا مجرد مادہ قرانہ یقرن ہے۔ قرانہ یقرن کے معنی جوڑنا، ملانا۔ کبھی فاعل کے معنی میں آتے ہیں، کبھی مفعول کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ مبنی للمفعول ہے۔ تو قرآن کے معنی مقرون، مقرون بعضہ ببعض، بعض کو بعض کے ساتھ جوڑا گیا، مضمون مضمون کے ساتھ، صورت صورت کے ساتھ، دعویٰ دلیل کے ساتھ، جنت تک کا ذکر دوزخ کے ساتھ، مومنین کا کافروں کے ساتھ۔ تو لفظ قرآن قرانہ یقرن مجرد مادہ ہے، بمعنی مقرون کے۔ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا مجرد ہے قرأ یقرأ فتح، اور مبنی للمفعول ہے، معنی یہ ہے مقروء، پڑھی ہوئی کتاب، یعنی جو کتاب دنیا میں پڑھی جاتی ہے سب سے زیادہ وہ یہی ہے، اور پڑھے جانے کے قابل بھی یہی ہے۔ لفظ قرآن تھا،
اب اس قرآن کریم کے متعلق کچھ آداب ہیں، ان کو مضبوط رکھنا ہے۔ پہلا ادب تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اذا قرأت اے اذا اردت ان تقرأ، کشاف، بیضاوی، ابو سعود وغیرہ، جب تم ارادہ کرو قرآن کریم کے پڑھنے کا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو، اس لیے کہ کوئی بھی نیک کام ہو شیطان اس میں رکاوٹ ڈالتا ہے، کیونکہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد سے پناہ لیتے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی مدد لے کر شیطان سے جو مردود ہے۔ تو قرآن کریم کے پڑھنے کے آداب میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ حدیث ہے ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند احمد میں، موارد الظمآن وغیرہ میں کہ کل امر ذی بال، ہر وہ کام جو اچھا ہو، شان والا ہو، درجے والا ہو، اس کو نہ شروع کیا جائے فی روایت بے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ روایت بھی ہے، بے حمد اللہ کے لفظ بھی، بے ذکر اللہ کے بھی، اور بے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ بھی۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی شرح مسلم میں اس روایت کو بیان کر کے فرماتے جید کھری سند کے ساتھ، تو جو اچھا کام ہو اس کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ہی پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ اعوذ باللہ کا پڑھنا قرآن سے ثابت ہے، قرآن قطعی ہے اور اس کا حق بھی مقدم ہے، تو اس لیے اعوذ باللہ پہلے ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ثبوت حدیث سے ہے جو خبر واحد ہے، اور حدیث کا درجہ قرآن پاک کے بعد ہے، لہذا پاک کو بسم اللہ، پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ویسے بھی سلب کا مقام ایجاب سے پہلے ہے، پہلے لا الہ ہے پھر الا اللہ ہے، اعوذ باللہ میں پناہ لینی ہے جو سلب کے درجے میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رب تعالیٰ کی ذات سے استعانت کرنی ہے جو اس بات کے معنی میں۔ تو قرآن کریم کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں پھر بسم اللہ پڑھیں۔ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ سب کتابوں میں بسم اللہ پڑھیں اور باقی کتابوں میں اور عند الاستاذ اعوذ باللہ قرآن کے علاوہ کسی میں نہ پڑھیں۔ قرآن میں تو پڑھنا ہے، نص سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ لا یمس الا المطہرون، بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالی کا یہ مسلک ہے، وہو القول المشہور للامام احمد رحمہ اللہ۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی کا بھی مشہور قول ہے، وہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی اس کے قائل ہیں کہ بے وضو قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، پڑھنے کی اجازت ہے عند القرب، زبانی قرآن کریم پڑھنا چاہے تو بے وضو پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں، جنبی نہیں پڑھ سکتا،
حائض اور نفسا نہیں پڑھ سکتے، باقی قرآن کریم بے وضو پڑھ سکتے، ہاتھ بھی لگا سکتے۔ اس لیے انسان ہے، اگر وضو ٹوٹ جائے تو اپنے ساتھی کو اشارہ کر دے کہ بھائی قرآن پاک کو بند کر دینا اور بے وضو ہاتھ نہ لگا۔ قرآن کریم کی تفسیر سب سے پہلے قرآن کریم سے ہو۔ اگر ایک مقام پر قرآن پاک میں اجمال ہے، اختصار ہے، تو دوسرے مقام پر اس کی تفسیر۔ ظاہر بات ہے کہ جو تفسیر خود قرآن کریم میں ہو وہ سب سے افضل ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ اصطلاح بھی یاد رکھیں۔ یہ عین کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ رکوع کا مخفف ہے، جس کے معنی ایک تفسیر سے جزء کے آتے ہیں، ایک جز۔ اس رکوع کے اوپر ایک ہندسہ ہوتا ہے، ایک اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک نیچے ہوتا ہے۔ یہ پہلا پارہ ختم ہوتا ہے جہاں وہ نکالے تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ جہاں پہلا پارہ ختم ہوتا ہے یہ آخر میں عین ہے، اس کے اوپر کون سا ہندسہ ہے؟ 16 ہے۔ اور اس کے پیٹ میں کتنا ہندسہ ہے؟ اور نیچے جو ہے وہ کتنا ہندسہ ہے؟ 16۔ تو آپ اصطلاح یاد رکھیں۔ اوپر کا جو ہندسہ ہے وہ سورت کا رکوع بیان کرے گا۔ مثلا سورہ بقرہ کا یہاں 16واں رکوع ختم، اوپر کا ہندسہ سورت کا بیان کرے گا کہ سورت کا اتنا رکوع، اور بالکل نچلا ہندسہ یہ پارے کا بیان کرے گا کہ پارے کا اتنا رکوع یہاں ختم۔ یہاں چونکہ سورت کا بھی پارے کا بھی رکوع ایک ساتھ چل رہا ہے، سورت اور تو ہے کوئی نہیں، تو اس لیے یہاں دونوں ایک ہیں۔ تو کیا اصطلاح میں نے عرض کی؟ اوپر والا ہندسہ سورت کا رکوع بیان کرے اور نچلا ہندسہ پارے کا۔ جب آپ سے یہ کہا جائے کہ فلاں سورت کا اتنا رکوع نکالے تو آپ نے اوپر کا ہندسہ دیکھنا ہے، اور جب یہ کہا جائے کہ فلاں سورت فلاں پارے کا اتنا رکوع نکالے تو آپ کو نچلا ہندسہ دیکھنا ہوگا۔ اور اس کے پیٹ میں جو ہے یہ 12 لکھا ہے، یہ بتاتا ہے کہ یہ رکوع جو شروع ہوا تھا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، یہاں سے یہاں تک اس کی 12 آیتیں۔ یہ پیٹ والا ہندسہ رکوع کی آیتیں بیان کرتا ہے۔ یہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ آگے جب قرآن سے تفسیر آئے گی تو آپ سے کہا جائے گا کہ فلاں سورت کا اتنا رکوع نکالے، یا یہ کہا جائے گا کہ فلاں پارے کا اتنا رکوع نکالے، تو اوپر کا ہندسہ اور سورت کا تعین کرے گا، نچلا ہندسہ پارے گا۔ تو قرآن پاک کی تفسیر سب سے پہلے قرآن پاک سے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر حدیث شریف سے ہو، کیونکہ جس ذات گرامی پر قرآن کریم نازل ہوا ان سے زیادہ خدا کی دنیا میں کوئی ذہین بھی نہ تھا، اور ان سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا بھی کوئی نہیں۔
اور ان حدیثوں کے اپنے اپنے مقامات پر حوالے آتے رہیں گے کہ یہ حدیث فلاں کتاب میں ہے، یہ فلاں کتاب میں ہے۔ تو قرآن پاک کی تفسیر دوسرے نمبر پر حدیث شریف سے ہو۔ تیسرے نمبر پر قرآن کریم کی تفسیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ انہوں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن پاک اخذ کیا۔ جو سمجھ ان کی تھی، گہرائی ان میں تھی، وہ بعد کے لوگوں میں نہیں ہو سکتی۔ پھر خصوصیت سے دو صحابی اس فن میں بہت پیش تھے۔ پہلے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں فن تفسیر میں ان کا مقام پہلا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی تعظیم الاسماء واللغات میں اور شرح مسلم میں تصریح فرماتے ہیں کہ اگرچہ عشرہ مبشرہ کا درجہ ان سے زیادہ ہے، لیکن فن تفسیر میں ان کا مقام ان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جزوی فضیلت ہے فن تفسیر۔ بخاری شریف میں روایت ہے حضرت شقیق سے ابو وائل رحمہ اللہ تعالی سے کہ میں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کی موجودگی میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ خدا کی قسم تم سبھی جانتے ہو کہ میں تم سب میں زیادہ قرآن کو جاننے والا ہوں، اور ان کے اس قول کو کسی نے رد نہیں کیا۔ یہ بخاری جلد 2 صفحہ غالباً 748۔ اسی طرح اسی صفحے میں ایک اور روایت ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ میں ان میں قرآن پاک کو زیادہ جاننے والا ہوں۔ قرآن پاک کی کوئی صورت نہیں اور کوئی آیت نہیں جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو این نزلت وفی من نزلت، کہ کہاں اتری اور کن کے بارے میں اتری۔ یہ روایت بھی بخاری بھی موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس لحاظ سے اونچا ہے، اور بخاری میں روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پڑھو تم 4 آدمیوں سے۔ فبدا ابن مسعود، پہلے نام پر حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام قرآن پاک کے تفسیر میں سب سے اونچا ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن پاک میں، بلکہ فقیہ الامت، امت میں سب سے بڑے فقیہ تھے۔ ان کے بعد نمبر آتا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اگرچہ بچے سے، بخاری میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو فرماتے انا ابن 10 سنین، میری عمر 10 سال تھی۔ 10 سال کا بچہ کیا ہوگا؟ غیر جنین کے لیے آپ کی خصوصی دعائیں ہیں۔ یہ سب روایتیں بخاری میں مختلف ابواب میں مذکور ہیں۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. واپس آئے تو ایک کوزہ اور لوٹا پانی کا بھرا ہوا رکھا تھا. فرمایا من وضع، یہ لوٹا کس نے رکھا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت میں نے رکھا ہے کہ آپ طہارت کریں گے. آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ دیکھو بچہ ہے، اس کو کیسے خیال پیدا ہوا کہ پانی کی قلت ہے، پانی مہیا کرو، پھر ایسے مقام پر رکھو جو باپردہ ہے. اس موقع پر آپ نے فرمایا اللہم علمہ التعبیر وفقہہ فی الدین، پروردگار اس کو تفسیر کی مہارت عطا فرما، دین کا فقیہ بنا. اور ایک روایت میں علمہ الکتاب وعلمہ الحکمت، پروردگار اس کو کتاب کی قرآن پاک کی تعلیم عطا فرما، اور حکمت سے مراد ہے سنت جیسے باحوال آئے. دعا کی برکت سے ابن مسعود کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، حبر الامہ، ترجمان القرآن. اس کے علاوہ بقیہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیریں اپنے اپنے مقام پر آتی رہیں گی کہ یہ فلاں صحابی کی تفسیر ہے، فلاں کتاب میں ہے، فلاں میں ہے. چوتھے نمبر پر تابعین کی تفسیریں جنہوں نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علوم حاصل کی. ان میں حضرت حسن بصری، ابن سیرین، ضحاک ابن مزاحم اور حضرات اپنے اپنے مقام پر ان کے نام آتے رہیں گے رحمہم اللہ. پانچویں نمبر پر پھر تبع تابعین، یہ خیر القرون کا دور ہے، صحابہ کرام پھر تابعین پھر تبع تابعین. اس کے بعد پھر جو تفسیر آئے گی تو اس میں متقدمین کے حوالے آپ سنیں گے کہ یہ ابن جریر طبری میں ہے، یہ اندلسی میں ہے، یہ فلاں میں ہے. تو ان حضرات کی دینی طور پر بڑی خدمات. یہ دعویٰ کرنا کہ ہم قرآن کریم کو ان کے بغیر اب خود سمجھ سکتے ہیں، یہ پلے درجے کی نادانی. ان حضرات نے بڑی خدمات کی. تو یہ تفسیر کے متعلق میں نے بات عرض کی کہ اس ترتیب سے تفسیر ہو. اس میں اختلاف ہے کہ قرآن پاک میں کوئی ربط بھی ہے یا نہیں. مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ قرآن کریم میں کوئی ربط نہیں، یہ شاہی حکم ہے. بادشاہ وزیر داخلہ کو حکم دے گا تم یہ کرو، وزیر خارجہ کو حکم دے گا تم یہ کرو، وزیر مالیات کو حکم دے گا تم یہ کرو، اپنے مطبخ خانے کے انچارج کو حکم دے گا تم یہ کرو، دوسرے دھوبی کو کہے گا تم کپڑے دو. سمجھانے کے لیے ہے. تو بادشاہ ان لوگوں کے حالات کے مناسب ان کو حکم دے. اب ان میں کسی ربط کی ضرورت نہیں کہ وزیر خارجہ کو پہلے کیوں کہا، وزیر داخلہ کو کیوں کہا، یہ باورچی کو کیوں کہا، یہ اس کو کیوں کہا. شاہی حکم ہے. کہیں ہوگا تو نماز قائم کرو، کہیں ہوگا جہاد کرو، کہیں ہوگا والدین کی اطاعت کرو. شاہی. دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ بے شک شاہی حکم ہے لیکن اس کے ساتھ ربط بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں قرآن کریم کے تمام علوم میں ربط سب سے زیادہ مشکل ہے. اس ربط کے متعلق جن حضرات نے کوشش کی
ان میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالی، علامہ محمد ابن محمد عمادی رحمہ اللہ تعالی وہ شہود والے، متاخرین میں حضرت حقانی رحمہ اللہ تعالی، مولانا تھانوی رحمہ اللہ تعالی، ہمارے مرشد مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرات قرآن پاک کے ربط کو بڑا اہمیت دیتے تھے، اور اپنے مقام پر باتیں آتی رہیں گی کہ اس کا یہ ربط ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں ہم ان مسائل کو نہیں چھیڑیں گے جو فرعی مسائل کہلاتے ہیں، کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اب یہاں ہم یہ شروع کریں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، آمین جہر کے ساتھ ہے یا سر کے ساتھ ہے، تو پھر تو مہینہ اسی بھی گزر جائے گا۔ الحمدللہ قرآن پاک میں کوئی مشکل ترکیب، کوئی سیغہ، کوئی ربط، اہم شان نزول، کوئی ایسا اہم مسئلہ انشاءاللہ العزیز نہ چھوٹے گا۔ باقی انسان ہے، بعض دفعہ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اب ہمارا طریق یہ ہے کہ ابھی تو حضرات آ رہے ہیں، پہلا دن ہے، اور بھیڑ ہوگی وفاق کے امتحان کے بعد، پھر یہ جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں جگہ نہیں ہوتی، کوئی وسیع جگہ میں انتظام کرنا ہوتا ہے، تو وفاق کے امتحان کے بعد پھر خاصی بھیڑ ہوتی ہے۔ اس وقت تک ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں۔ آج مثلا سورہ فاتحہ ہوگی، کل ایک پاؤ ہو جائے گا، پرسوں ایک پاؤ ہوگا، تو ایک پارا یا کم و بیش یہ اس وقت تک ہوگا۔ آگے ان کے آنے کے بعد روزانہ ایک پارا ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر رمضان شریف میں ایک پارا ہونا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں 4، 4.5، 5 گھنٹے بھی مسلسل بیٹھنا پڑتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ روزے میں تو اتنے اس عمر میں پر بولا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ 20 پارے کے لگ بھگ یہ شعبان میں ہو جائے، پھر آگے رمضان میں آدھا پارا، کبھی پون پارا۔ اس کے ساتھ ہماری یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ امتحانوں کے بعد پھر دور دراز سے بھی حضرات آتے ہیں۔ گزشتہ سال بھی انڈیا سے آئے تھے، بنگال سے آئے تھے، دارالعلوم دیوبند سے آئے تھے، تو ان حضرات نے کیونکہ جانا بھی ہوتا ہے، دور دراز کے لوگ ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 20 رمضان، 21، 22 اس کے لگ بھگ قرآن کریم ختم ہو جایا کرے، تاکہ جن حضرات نے دور دراز جانا ہے وہ عید کے موقع پر پہنچ سکے۔ پھر عین عید کے دنوں میں رش اور بھیڑ بھی زیادہ ہوتی ہے، پھر چلنے میں جانے میں دقت بھی پیش آتی ہے، تو یہ تمام مجبوریاں ہمارے پیش نظر ہیں۔ اس میں ایک گزارش یہ عرض کر دوں کہ علم کی ہم قدر کرتے ہیں اور خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن رکے وغیرہ میں نہیں لیتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس قدر سے لوگ بیٹھتے ہیں کہ وہ سارا وقت انہیں میں لگ جاتا ہے۔ ہاں، ایک شرط سے میں ہمیشہ یہ شرط لگاتا ہوں کہ آپ کہ 50 رکوع کا میں جواب دے دیا کروں گے انشاءاللہ، پر شرط یہ ہے کہ آخر رمضان تک مشکل میں 2 پارے ہوں گے، یعنی رکے بازی بھی ہو، ان کے جوابات بھی ہو، مشکل سے 2 پارے ہوں۔
اور یہ کہے کہ وہ بھی ہو اور یہ بھی ہو تو دو کام نہیں چل سکتے. بالکل واضح بات. ویسے رکوع سے گھبراتا نہیں الحمدللہ. مجھے 52 سال 50 سال الحمدللہ پڑھاتے گزر. خوشی ہوتی ہے بعض دفعہ کوئی اچھی کام کی بات بھی پوچھتا ہے لیکن وقت نہیں کہ ان رکوع کا بھی جواب دو, اپنا کام بھی پورا کرو ایک پارا, تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے اس بات کو ملحوظ رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں ملحدوں نے اعتراض کیا ہے اور ان ملحدین میں اس دور میں سر فہرست ہے دیانند سرسوتی. دیانند سرسوتی یہ آریہ سماج کا لیڈر تھا جس کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی, مولانا شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی کو قائم کیا. وہ بیٹری لانے گیا ہے, وہ آج میادن تھا, تو اعتراض کرنے والوں نے اس دور میں سر دیانند سرسوتی آریہ سماج کا لیڈر تھا جس نے کتاب لکھی ہے ستیارت پرکاش. ستیارت پرکاش اس کا 14واں باب قرآن کریم پر اعتراضات کے لیے بہت ہے اور ہمارے اس کے جوابات بھی دیے. وہ کہتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کوئی اور لفظ ہوتا. یہ تو خود اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسے جیسے طوطے کو پڑھاؤ تو طوطا کہتے ہیں میاں چوری کھاؤ, طوطے میاں چوری کھاؤ, اپنے آپ کو میاں کہتا ہے طوطے میاں چوری کھاؤ. جو اپنی تعریف خود کرنا اچھی بات تو نہیں کہ اللہ اپنے نام سے شروع کرتا ہے. تو اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو یوں نہ ہوتا بسم اللہ. اور آپ نے کتابوں میں پڑھا کہ یہاں ہر وہ فیض نکالے گئے جو کام آپ کرتے ہیں. پڑھنا چاہتے تو بسم اللہ اقرأ, کھانا چاہتے بسم اللہ آکل, پینا چاہتے بسم اللہ اشرب, وہاں کرتے ہیں. تو اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اپنے نام سے نہ شروع کرتا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں کسی اور کا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ کو قدرسی رحم اللہ تعالیٰ البحر المحیط میں, آلوسی رحم اللہ تعالیٰ روح المعانی میں, بیضاوی رحم اللہ تعالیٰ اسرار التنزیل میں فرماتے ہیں مقول علی السنۃ العباد بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقول علی السنۃ العباد یعنی بندوں کو یہ سبق دینا ہے, یعنی کہ خود اپنی تعریف تم یوں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی مثال ایسی سمجھے کہ جیسے ایک استاد اپنے شاگردوں کو عرضی اور درخواست لکھنے کا طریقہ بتلاتا ہے کہ بیٹا جب تم نے عرضی لکھنی ہو
درخواست دینی ہو تو یوں لکھو بخدمت جناب استاد محترم. تو یہ استاد محترم میاں مٹھو نہیں بن رہا بلکہ اس کو سبق دے رہا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عباد کو سبق دیا. مقول علی السنۃ العباد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام اس کا سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، ام القرآن بھی ہے، سورۃ الکافیہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے، کنز بھی ہے، سورۃ السوال بھی ہے، سورۃ المسئلہ بھی ہے. متعدد نام ہے. اور یوں سمجھیے کہ جب آدمی کسی سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو 3 چیزیں مربوط ہوتی ہیں. کسی سے سوال کرنا ہوتا ہے تو اس میں 3 چیزیں مربوط ہوتی ہیں. پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کرتے ہیں. آپ بڑے سخی ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، بڑے خیرخواہ ہیں، اس کی تعریف. پھر اپنا ربط بتاتے ہیں کہ حضرت ہم آپ کے سائے میں تو رہتے ہیں، آپ کے پاس نہ ہے جو کس کے پاس جائیں. پھر آگے اپنا مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے. اس میں پہلے رب تعالیٰ کی تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ کی تعریف. آگے اپنا اور رب تعالیٰ کا ربط. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم کہہ رہے ہیں کہاں جائیں؟ سوال آگے اہدنا الصراط المستقیم یہ مانگا. تو پہلے اس کی تعریف، پھر اپنا ربط، پھر آگے مقصد. الحمدوں کے متعلق وہ بات سے ہم یہاں نہیں کرتے. ارزمان استغراق کے لیے، جنس کے لیے، آہد کے لیے، حمد کے کیا معنی، وہ باتیں بڑی طویل ہوں. یہاں موٹی موٹی باتیں ہوں. سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. عالمین میں عالم انس ہے، عالم جن ہے، عالم الملائکہ ہے. اور عالم کا لفظ یہ آنے کا صیغہ ہے. ما یعلم بہ، جیسے خاتم آنے کا صیغہ ہے. ما یختم بہ، جس کے ساتھ مہر لگائی جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے وجود کی نشان ہے. الرحمن الرحیم. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمان اس کو کہتے ہیں کہ بن مانگے دے بغیر مانگے دے. رحیم وہ ہے جو مانگنے کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں بے شمار ایسی ہم نے نہیں مانگی. ہمیں اس وقت سمجھ ہی نہ تھی کہ ہم زبان مانگے، آنکھیں مانگے، کان مانگے، ہاتھ مانگے، انگلیاں مانگے، پاؤں مانگے. کوئی سمجھ نہ. یہ رب نے بن مانگے. ہاتھ بھی دیے، پاؤں بھی دیے، آنکھیں بھی دی، سر بھی دیا، ٹانگیں بھی دی، انگلیاں بھی دی، سب. اور کئی چیزیں مانگ کر اب تعالیٰ سے لیتے ہیں. وہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. آج بھی وہ مالک ہے، لیکن آج کہنے والے کہتے ہیں میرا ملک، میری حکومت، میری سلطنت، میری بات ہے. اس میری تیری نے تو لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا. وہاں ارشاد ہوگا لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے ملک آج کے دن؟ کوئی نہیں بولے گا، نہ کوئی عربی، نہ کوئی اجمی، نہ یورپ والا، نہ پچھم والا. للہ الواحد القہار، اکیلے رب کے لیے. تو آج دعوے دار اور بھی ہیں، وہاں کوئی دعویٰ نہیں کرے گا. وہ مالک ہی ہے.
یہ رب تعالیٰ کی صفت، اس کی حمد، اس کی تعریف ہوئی۔ اب آگے رب ایاک نعبد، یہ نعبد و فعل ہے، ایاک اس کا معمول ہے، مفعول ہے، معمول کو بعد میں ہونا چاہیے، یوں چاہیے تھا نعبد کا، لیکن حصر کے لیے پہلے لائے ہیں تیری ہی ہم عبادت کریں، تو حصر کے فائدے کے لیے اس کو مقدم لائے۔ عبادت زبانی بھی ہوتی ہے، بدنی بھی ہوتی ہے، مالی بھی۔ ہم التحیات میں اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام زبانی عبادتیں اور بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں صرف رب ہے۔ یہی وجہ ہے، حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا، حضرت ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا مصافحہ کر سکتے؟ فرمایا ہاں، مصافحہ بھی درست ہے، اور المعانقہ کا مستقل باب ہے حدیث میں، معانقہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت ینحنی لہو، کیا مصافحہ کرتے وقت جھکا کرے؟ قالا لا، جھکنا نہیں، یہ بھی کھڑا ہے وہ بھی کھڑا ہے، تو جھکے گا تو رکوع کسی کیفیت پیدا ہو، یہ رکوع صرف خدا کی، سجدہ صرف خدا کی۔ ہاں ایک ہے جھکنا بامر مجبوری، وہ یہ کہ مثلا میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی آ کر کے مجھ سے ملنا چاہتا ہے، وہ کھڑا ہے تو جھکے گا، میں لیٹا ہوا ہوں، وہ ملے گا تو جھکے گا، تو یہ جھکنا اور نوعیت کا ہے، کیونکہ ایک لیٹا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، وہ کھڑا ہے، اور ایک یہ کہ وہ بھی کھڑا ہے یہ بھی کھڑا ہے۔ اینحنی لہو قالا لا، جھکنا نہیں، اس لیے کر کے کہ جھکنے میں رکوع کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور بعض نوآموز طلبہ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور مجمع کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوئے، ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا، اگر کسی بچے نے ہاتھ باندھا ہوتا تھا ہاتھ کھول دو، کہ یہ وجہ ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہونے کی صرف رب کے سامنے، پبلک کے سامنے یوں ہاتھ باندھ کر کے مت کھلے چھوڑ کر کے۔ تو عبادت قولی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، اپنے مقام پر نظر و نیاز وغیرہ کی باتیں آئیں گی، صرف تیرے لیے ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی عبادت کریں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ بھی حصر کے لیے ہے، نستعین کا تھا، ہم مدد چاہتے ہیں تجھ سے، لیکن حصر کے لیے ضمیر فصل پہلے لائے، ہم خاص تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب مدد کی یہاں تفصیل خاصی ہے، شوق ہو تو ہم نے دل کا سرور میں کر دی ہے، یہاں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ دل کا سرور کتاب کا نام ہے، اس میں بھی ہے، تنقید متین میں بھی ہے، اتمام القرآن میں بھی ہے، کتابوں میں ہم نے مقصود باز کر دی۔ استعانت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے استعانت ظاہری حصی اور دوسری ہے استعانت باطنی اور ما فوق الاسباب۔ ایک ہے ما تحت الاسباب، ایک ما فوق الاسباب، ایک استعانت ظاہری، ایک باطنی۔ استعانت ظاہری کا یہ مفہوم ہے کہ مثال کے طور پر عالم اسباب کی چیز، یہ استعانت درست ہے، قرآن کریم میں آتا ہے تعاونوا علی التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک دوسرے کے تعاون کرنا، امداد کرنا، عالم اسباب کی چیز ہے۔
ایک آدمی امیر ہے، غریب ہے، امیر کا فرض ہے غریب کی مالی امداد کرے۔ ایک حکیم ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک بیمار ہے، اس حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لینا کہ لے بھائی میرا علاج کر، عالم اسباب کی چیز ہے۔ کسی سے پیسہ لینا ہے، کسی سے اسلحہ لینا ہے، کسی سے رقم لینی ہے، یہ عالم اسباب کی استعانت ہے، ظاہری ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور قرآن پاک سے ثابت ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم۔ اور ایک استعانت باطنی، استعانت ما فوق الاسباب۔ مثال کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، آپ میرے گھٹنوں کے درد کو دور کر دیں۔ میرے سر میں مجھے فلاں تکلیف ہے، آپ میری اس تکلیف کو دور کر دیں، تو یہ کام ما فوق الاسباب ہے۔ رب تعالیٰ کے بغیر کوئی نہیں شفا دے سکتا، نہ سر کا درد دور کر سکتا ہے، نہ کمر کا، نہ گھٹنوں کا، نہ بخار۔ اذا مرضت فهو یشفی۔ تو ما تحت الاسباب استعانت الگ ہے، ما فوق الاسباب الگ۔ ظاہری استعانت اور ہے اور باطنی اور ہے۔ تو رب تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں وہ جو عالم اسباب سے، ظاہر بھی اسباب بھی اس نے پیدا کیے اور مسببات بھی اس نے پیدا کیے۔ تو اس سے یہ کہنا کہ ظاہری استعانت بھی مخلوق سے نہ ہو، وہ خود شریعت کے خلاف ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، احادیث موجود ہے، ایک دوسرے کی امداد کرو۔ اب مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں چلا سیدھے راستے۔ یہاں بھی ملحدوں نے اعتراض کیا، کہتے ہیں کہ نمازی 50 سال تک نمازیں پڑھتے ہیں، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، اور کہتے ہیں ہمیں راستہ بتا، صراط مستقیم بتا۔ جب صراط مستقیم اسے راستہ ہی معلوم نہیں تو چلے گا کب؟ انہوں نے اس مقام پر ہدایت سے اراد و طریق کا معنی کہ اللہ ہمیں راستہ بتا، تو راستہ بھی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا 100 سال تک، مرتے دم تک، تو چلو کہ اس پر کرو۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جہاں بتایا کہ مراد اس سے ہے گویا کہ ایصال الی المطلوب، پروردگار ہم اس راستے پر ثابت ہے اور مطلوب تک پہنچا دے، ارادہ و طریق نہیں ہے۔ کہ ذرا اس کے حرف بڑے بڑے ہوں، آپ کو معلوم ہے میں بوڑھا آدمی ہوں، اس کے باریک حرف نظر نہیں آتے اچھی طرح سے۔ جنہیں آج تو ہو گئے، کل سے انشاءاللہ زندگی رہی، کل سے نہ۔ اچھا، یہ آج ہی آپ نے اصطلاح سنی ہے، آپ سورۃ النساء کا نوواں رکوع، سورۃ النساء کا جہاں نوواں ختم ہوتا ہے وہاں وہ نکال، یا 5ویں پارے کا 6واں رکوع جہاں ختم، اس طرح آج ہی میں نے بتائی نکل آیا۔ تو آپ نے سورت کا رکوع دیکھنے میں کون سا ہندسہ دیکھنا ہے؟ اوپر کا، اور پارے کا؟ اچھا، تو یہ جہاں اوپر 9 لکھا ہوا ہے یہ ہے سورۃ النساء کا 9واں ختم ہوا۔
اور نیچے کتنا ہے 6، تو گویا 5ویں پارے کا 6ٹھا رکوع یہاں۔ اب دیکھیے یہ آخری آیتیں میں پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ آیت نظر آتی ہے؟ اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے منعم علیہم کا ذکر فرمایا۔ کون ہے؟ فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ، وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ وہ کون ہے؟ میں نے ان کا بیان ہے، من النبیین، پہلے درجے میں نبی، والصدیقین، حق کی تصدیق کرنے والے، والشہداء، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے والے، والصالحین، اور نیک لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود انعمت علیہم، علیہم کی تفسیر کی کہ منعم علیہم یہ 4 طرح۔ اب بات سمجھے، بات تو بڑی طویل ہے، میں مختصر سے عرض کرتا ہوں، وہ تفصیل سے دیکھنی ہو تو بانی دارالعلوم دیوبند میں دیکھ لیں، کتاب رسالے کا نام ہے، بانی دارالعلوم دیوبند، بانی دارالعلوم دیوبند میں دیکھ لینا، یہاں مختصر بات۔ ایک حدیث آتی ہے کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، ہر زمین میں آدم کا آدمکم و نوح کا نوحکم و ابراہیم کا ابراہیمکم الی قولہ و محمد کا محمدکم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی جمیع الانبیاء السلام۔ اس کے بارے میں خاصا طویل اختلاف ہے سند کے لحاظ سے، وہ تھوڑی سی بات اپنے مقام پر آئے گی انشاءاللہ ان حیینا، کیا سند اس کی کیسی۔ ایک طبقے نے تو اس کی سند کو پکڑ کر کے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، دوسرا طبقہ یہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، اور انہوں نے پھر اس حدیث کا مفہوم بیان کیا۔ ان حضرات میں 2 شخصیتیں نمایاں ہیں، ایک حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ تعالی، دفع الوسواس عن اثر ابن عباس، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تھی، اس کے سلسلے میں انہوں نے خاصی علمی تحقیق کی۔ دوسری حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحذیر الناس عن اثر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ تحذیر الناس حضرت نے کی، اس حدیث کی مقصود بات علمی بھی۔ اس تحذیر الناس میں حضرت فرماتے ہیں کہ کمال 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک علمی کمال، دوسرا عملی کمال، ایک علمی کمال، دوسرا عملی کمال۔ کہتے ہیں کہ پھر اس علمی کمال کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے فاعل
دوسرے میں اثر کرنے والا، دوسرا منفعل، دوسرے کے اثر کو قبول کرنے والا۔ کہتے ہیں نبیوں کو جو فضیلت ہوتی ہے تو علم میں، نبیوں کو جو فضیلت ہوتی ہے علم میں، حضرت فرماتے ہیں کہ بظاہر عمل میں امتی نبی کے مساوی ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ بظاہر عمل میں امتی نبی کے برابر ہوتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اس جملے کو آل بدعت نے لے کر کے بڑا اچھا کہ دیکھو بھائی کہتے ہیں کہ نبی سے امتی بڑھ جاتی، بات ہم نے اس پر خاصی کر دی ہے وہاں بھی اور عبارات اکابر میں بھی، یہاں جو بات کہنی ہے وہ سمجھ۔ معراج کی رات 5 نمازیں فرض، معراج کی رات 5 نمازیں فرض۔ معراج کے سن میں ہوا، راجع قول یہ کہ سن 11 نبوت میں، ہجرت نہ 11 12 13 3 سال آپ مکہ مکرمہ میں پڑھتے، 10 سال آپ نے مدینہ طیبہ میں پڑھی نمازیں۔ تو آپ نے فرضی نمازیں کتنے عرصے پڑھی؟ آپ میں بھی بعض حضرات ہوں گے عمر والے جو 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال سے پڑھتے۔ اب 13 سال کی نماز زیادہ ہے یا 50 سال کی؟ سمجھ آتی ہے بات کہ 13 سال کی نماز زیادہ ہے یا 30 40 50 60 سال؟ مجھے یاد ہے کہ تخمیناً میں تقریباً 65 سال سے اب 80 سال کے قریب میری عمر ہے، تو 65 سال سے تو میں پڑھتا ہوں۔ اب 65 سال کی نمازیں گنتی میں زیادہ ہیں یا 13 سال؟ آپ کوئی نادان کہتی نہیں 65 سال کی تعداد کم ہوتی ہے 13 کی زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے کیا جھگڑا ہے؟ روزے فرض ہوئے 2 رمضان میں، آپ نے 9 سال روزے رکھے فرضی، اور میں نے الحمدللہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں 7 سال سے زائد عرصہ رکھا۔ اب 7 سال کے روزے زیادہ ہیں یا 9 سال کے؟ تو عمل میں بظاہر امتی تو بڑھ گیا، کون اس کا انکار کرتا ہے؟ اب میں یہ کہوں کہ عمر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں، آپ کی 63 سال عمر کی، میری 80 سال ہے، تو آپ کوئی کہتے کیوں 80 سال کہتے ہیں تو کب بڑا ہے؟ ویسے نادانی کا کیا جواب ہے؟ دب کے کام۔ تو بظاہر عمل میں امتی نبی کے مساوی بھی ہو سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن ہمارا اور ہمارے اکابر کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عبادت ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھی جائے، ساری امت کی تمام عبادتیں ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھی جائے، آپ کی ایک عبادت بھاری۔ جس اخلاص کے ساتھ جو علمی وسعت ہے، جس اخلاص کے ساتھ آپ نے کی وہ کسی اور کو حاصل، اور امت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آخری امتی تک جو ہو سکتا ہے، ان تمام امتیوں کی تمام عبادتیں ترازو کے ایک پلڑے پر، آپ کی ایک عبادت ایک پلڑے پر رکھو، وہ بھاری۔ بات سمجھ آتی ہے؟
تو بظاہر تو امتی بڑھ گیا. کون اس کا انکار کر سکتا ہے کہ نہیں جی 7 سال کم ہوتے ہیں 13 سال زیادہ ہوتے ہیں اور 28 سال کم ہوتے ہیں 13 سال زیادہ ہوتے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم تھا جس میں اخلاص اور خشوع اور للہیت ہو سکتی ہے وہ اور کسی کو نصیب نہیں. یہی وجہ آپ نے بخاری میں مسلم میں روایتیں پڑھی کہ امتی اگر احد پہاڑ سونے کا بھی خرچ کر، احد بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حج کی توفیق نصیب فرمائے، بہت بڑا پہاڑ، احد پہاڑ سونے سر و زر یا زہر سونا، سونا وہ نیند کا بھائی نا، جاگنے کا بھائی نا، سونا قیمتی. تو امتی اگر احد پہاڑ سونے کا خرچ کرے اور صحابی مرد 15 چٹان کا ہوتا ہے اور نصیب نصف 7.5 چٹان کا 1 پاؤنڈ ہوتا ہے. فرمایا میرا صحابی ایک مرد 15 چٹان جنس چنے منجی باجرہ مکھی گندم کوئی شے خرچ کرے تو فرمایا تمہارا احد پہاڑ سونے کا میرے صحابی کے اس مرد کو نہیں پوچھا، ورنہ نصیفہ نصف مرد کو بھی نہیں، نصف و نصیف کلاہما بمانن قالہ فی القاموس، نصف و نصیف دو میں 7.5 چٹان جنس میرا صحابی خرچ کرے اور تم احد پہاڑ سونے کا خرچ کرو تو نہیں پہنچ. دیکھنا صحابی بھی امتی، ہم بھی امتی، صحابی بھی امتی، ہم بھی. یہ تو امتی اور امتی کے عمل کا فرق ہے، اور امتی اور نبی کے عمل کا کیا سے گل دے گلستان من بہار ہے، پیغمبر کا عمل کا. تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کمالات 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک علمی دوسرا عمل. پیغمبر علمی کمال میں پڑے، پھر پیغمبروں کا علم فاعل ہے، صدیقین کا علم منفعل ہے، اثر قبول کرنے والا. یہ 2 صفتیں ہیں علمی کمال میں، ایک فاعل کی دوسری منفعل کی، ایک مؤثر دوسری متاثر. اور دوسرا کمال کا عمل، عمل کے کمال میں بھی 2 چیزیں، ایک ہے فاعل ہونا، ایک منفعل. شہداء میں یہ عمل ہے اور یہ فاعل ہے. کیا کرتے ہیں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ کا آگے یقاتلون فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، قتل کرتے اور قتل کیے جاتے ہیں. پہلے قتل کرتے پھر مرتے، بغیر قتل کیے نہیں مرتے. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون، پہلے یقتلون ہے، پہلے نہ یقتلون میں آنا، پہلے قتل کر پھر اس کے بعد یقتلون کی بات آئی. تو یہ عمل وہ ہے جو اصل ہے، اور دوسرا ہے متاثر منفعل، وہ صالحین. تو یہ 4 قسم کے ہیں منعم علیہم، نبی، صدیق، شہداء، صالحین. ان میں پہلی 2 قسمیں کمال علمی سے تعلق رکھتی ہیں، ایک علم فاعل دوسرا منفعل. اور دوسری 2 چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں، ایک عمل فاعل اور دوسرا منفعل. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا. ان کے راہ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہ ہو جن پر غضب کیا گیا اور نہ گمراہ. ترمذی، ابو داؤد طیالسی،
مسند احمد وغیرہ حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، اور زیادہ بسط سے روایتیں تفسیر در منصور میں منقول کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغضوب علیہم کا مصداق یہود کو قرار دیا اور ظالم کا مصداق آپ نے نصارہ کو قرار دیا۔ وجہ یہ بیان کرتے ہیں راضی رحم اللہ تعالی وغیرہ کہ راستہ جو انسان چھوڑتا ہے تو اس کی دو ہی صورتیں ہیں عقلی طور۔ ایک یہ کہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کے چھوڑے، ایک یہ کہ قصداً و ارادتاً غلط راستے پر چلے۔ یہود علم رکھتے تھے، حق کو جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جان بوجھ کر کے وہ غلط راستے پر چلتے۔ وہ مغضوب علیہم کا مصداق۔ نصارہ میں اتنا علم نہ تھا، وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کے غلط راستے پر چلتے۔ لیکن یہ گمراہی ایک ایسی چیز ہے کہ زہر ہے، سم القاتل، اگر کوئی کھان سمجھ کر کے پھونکے گا پھر مرے گا، اس کو اگر زہر سمجھ کر کے کرے گا پھر اصول دین میں غلطی معاف، فروع دین کا مسئلہ نہیں۔ اصول دین میں ڈھیلا دانستہ کوئی غلط راستے پر چلے تو غلط فہمی کا شکار ہو کر کے چلے تو کسی صورت میں اس کو معافی نہیں۔ تو مغضوب علیہم کا مصداق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو قرار دیا اور ظالم کا مصداق آپ نے نصارہ کو قرار دیا۔ آمین قرآن میں نہیں لکھا، بعد اس لیے کہ کوئی نادان اس کو قرآن سے نہ سمجھ لے، ویسے پڑھنا ہے مانے اس کے کہ پروردگار ہماری دعا کو قبول کرنا۔ اب ایک بات اپنے پاس نوٹ کر لیں، میں وہ باقاعدہ حروف دکھاتا ہوں تاکہ وہ آپ کے پیش نظر رہے۔ فن تفسیر ہر علم میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے اس کی تعریف، علم کی تعریف، دوسرا ہوتا ہے علم کا موضوع، تیسری ہوتی ہے غرض و غایت۔ تو فن تفسیر کی تعریف کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں، آپ کو کام آئے گا۔ تفسیر اتقان، تفسیر اتقان، جلد 2، صفحہ 174، افغان و 4 میں ہے قال الزرکشی رحمہ اللہ تعالی، التفسیر علم یبحث فیہ، التفسیر علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق، التفسیر علم یفهم به، التفسیر علم یفهم به کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وبیان معانیہ، وبیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکمہ۔
واستمداد ذالک من علم اللغت والنحو والتصریف وعلم البیان واصول الفقہ والقراءات ويحتاج لمعرفته اسباب النزول والناسخ والمنسوخ. یہ کوئی شاید سنا دے کیا لکھ پایا میں تفسیر استقان جلد 2 صفحہ 176 میں قال الزرکشی رحمہ اللہ تعالی التفسیر علم يفهم فيه كتاب الله المنزل على نبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتعريف والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات ويختار بمعرفته أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. اب اس کا موضوع وموضوعه کلام اللہ تعالی وموضوعه کلام اللہ تعالی الذي هو ينبوع كل حکمت ومعدن كل فضیلہ. وموضوعه کلام اللہ تعالی الذي هو ينبوع كل حکمت ومعدن كل فضیلہ. معنی میں کرتا ہوں. اوپر دیکھیے زرکشی رحمہ اللہ تعالی جن میں تفسیر کے تعریف یہ کی وہ ایسے علم ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب جو اتاری گئی ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو سمجھا جائے اور اس کے معانی کا بیان کرنا اور احکام کا نکالنا استخراج کرنا وہ حکمتن کی جمع دانائی کی باتوں کا استخراج کرنا اور مدد حاصل کرنی اس میں علم لغت سے، علم نحو سے، علم صرف سے، علم بیان سے، اصول فقہ سے اور قراءات سے. اور اس کی معرفت کے لیے اسباب نزول کی ضرورت بھی ہے اور ناسخ اور منسوخ کی ضرورت. اور موضوع کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام الذی ہوا جمبو کا معنی چشمہ ینافی جماعت چشمہ ہے ہر دانائی ومعدن کل فضیلہ اور ہر فضیلت کی کان ہے وہ جیسے سونا چاندی نکلتی. وغرضہ آگے لکھیں وغرضہ هو الاعتصام بالعروة الوثقى هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. یہ سنائیں جی کیا کہا میں نے. وموضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وبرزه هو الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى. اور کی غرض یہ ہے اعتصام مضبوطی سے پکڑنا مضبوط دستے کو اور اس سعادت حقیقیہ تک پہنچنا جو کبھی بھی فنا نہ ہوگی. یہ ہم نے علم تفسیر کی تاریخ بھی
اس کا موضوع بھی اور اس کے متعلق اس کی غرض بھی مختصر سی بیان کر دیں۔ اب آپ اخلاص کے ساتھ دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں اس نیک مقصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ معتمم صاحب صوفی عبدالحمید بیمار ہے، اس کی صحت کے لیے اور منظر مسلمین کی صحت کے لیے دعا فرمائیں۔ ہمارے ساتھی مولانا عبدالحکیم صاحب دنیا سے رخصت و گل کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں، اور جو حضرات ہم سے جدا ہو کے اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند فرمائے۔ مظلوم عراقی مرد، عورتیں، بچے جو ظالمانہ کارروائی میں ان کا شکار ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سمجھنے کی، اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو نشر و اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ۔ مزید اس طرح کی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔